تو محمود صاحب کے سے کچھ سوالات جو بہت عرصے سے لوگ پوچھتے رہے ہیں ان کے جوابات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور یقینی طور پہ ہم چاہیں گے کہ آپ اور بھی جو سوالات ہیں آپ کے ان سے وہ آپ اس پوسٹ پر پوچھیے، تاکہ آج وہ فائنلی ہمیں مل گئے۔ عام طور پہ وہ ہم سے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہم سارے سوالات پوچھ لیں۔ تو محمود صاحب ویلکم، جی شکریہ۔ اور آج آپ ہاٹ سیٹ پر ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں، یہ ہارڈ سیٹ میں نے خود ہی انتخاب کی ہے، کیونکہ بہت سارے دوست بہت عرصے سے سوالات پوچھتے ہیں، پھر بیچ میں کچھ لوگوں کو شاید یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سوال جو ہے میں پوچھنے سے بندہ مائنڈ کر جاتا ہے، اور یہ ایک رویہ بھی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ہم ایسا کریں گے، ایک سیشن کر لیتے ہیں، اس میں یہ ساری غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر غلط فہمیاں ہیں، اگر ٹھیک ہے تو ان کو قبول کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، میں ایسا ہی ہوں۔ تو میں اس حوالے ایسا سے کیوں دیکھتے ہیں، ہوں، میں ایسا کیوں ہوں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ سوالوں کے جواب کیسے ہوتے ہیں اور اس کو دیکھنے والے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ فیس بک پر لکھنے کے آپ کے کیا مقاصد ہیں؟ فیس بک پہ میں اس میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، جب میں سوشل میڈیا کو میں نے جوائن کیا، کافی پہلے یوز کر رہا تھا، لیکن اس کا باقاعدہ استعمال میں نے جب کرنا شروع کیا تو میرا مقصد صرف ایک یا دو کتابوں کے بارے میں انٹروڈکشن دینا تھا جو میں لکھ رہا تھا، جن میں بات کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت جو ایک سیاسی طور پہ ایک ہنگامہ آرائی تھی اس وقت 2014 میں، اس میں جو مجھے سمجھ آ رہی تھی سچویشن، اس کے حساب سے لوگوں کو اپنی رائے بتانا۔ یہ دونوں چیزیں تھیں جو وقت کے ساتھ سیاسی تو صرف ایک حد تک تھا، لیکن لکھنے لکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور آج بھی میرا مقصد جو فیس بک پہ خاص طور پہ ہے وہ لکھنے لکھانے کے حوالے سے اور کچھ چیزیں، کچھ میسیجز لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے ہے، جس سے میرا خیال ہے، میں چونکہ ادب برائے مقصدیت کا قائل ہوں، میں یہ ادب برائے ادب کا قائل نہیں ہوں۔ قائل سے مراد یہ ہے کہ میں اس سائٹ پہ نہیں ہوں، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں اور اچھا لکھتے ہوں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو لکھنے والا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ مقصد ادب ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے میں بھی ایک مقصد کے تحت لکھتا ہوں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی کو کسی میرے تجربے سے یا میرے مشاہدے میں جو تجربہ آیا ہے کسی کا، اس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی میں کوئی ڈپریشن، کوئی کنفیوژن یا کسی مسئلے کا حل اس کو مل جاتا ہے یا اشارہ مل جاتا ہے، تو میرے لکھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ شکریہ آپ کے تفصیلی جواب کا۔ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ کئی دفعہ آپ کی وال پہ یہ لکھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس مزاح کے اور جوکس کا ایک انبار ہے، لیکن پھر بھی آپ سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ آپ سنجیدہ کیوں لکھتے ہیں؟ اچھا، یہ امپریشن سنجیدگی تحریروں کی حد تک آ جائے تو ایک مجھے قابل قبول بھی ہے، لیکن یہ جو میری شخصیت کے بارے میں ہے اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میری اگر شکل ایسی ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت سنجیدہ اور کھڑوس قسم کا بندہ ہے تو دیٹ میک سینس، چونکہ شکل کا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ میرے انداز تحریر میں کچھ جگہ پہ تھوڑی سی ایک میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سرزنش آ جاتی ہے۔ جب میں کسی چیز کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں تو میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ نہیں کرنا، یہ مت کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ شاید لیکچر دیتے ہوئے یا کوئی وہ استادی انداز کوئی آ جاتا ہے اس میں، تو اس کی وجہ سے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے تو ممکن ہے، لیکن جو میرے قریب ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو دوست ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ میں بالکل اس معاملے میں نہ تو تکلفات کا قائل ہوں، نہ بہت سنجیدگی کا قائل ہوں، بلکہ 8-10 منٹ کی اگر سنجیدہ گفتگو ہو جائے تو مجھے خاصی اس میں الجھن ہونے لگتی ہے، اور اس کے آپ خود گواہ ہیں، آپ میرے ساتھ 5-6 سال اکٹھے کام کرتے رہے، تو کوئی ایسی یہ محفل تو نہیں ہے کہ جہاں بڑا سنجیدگی والا ماحول ہو۔
بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک سوال جو آپ سے کافی پوچھا جاتا ہے، اور لوگ کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کافی اس سوال کے جواب اس کا یہ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو ایک جنرلی شکایت ہے کہ آپ کمنٹس کا جواب نہیں دیتے. ہاں یہ دیکھیں، یہ بلکہ میں یہ جو ابھی اس وقت بھی یہ پروگرام کو مطلب اس ڈسکشن میں ہوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بہت بڑی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی کمنٹس کا جواب نہیں دیتا یا کم دیتا ہوں. اگر آپ میری وال پہ جا کے دیکھیں تو میری بہت زیادہ پوسٹ بھی بعض دنوں میں ہوتی ہیں، جیسے کرونا سے لے کے ابھی تک، اور ہر پوسٹ پہ اگر ایوریج 100 کمنٹس بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ہر کمنٹ کے اوپر لائک یا لو کا نشان آپ کو ضرور ملے گا، جو اس چیز کی نشانی ہے کہ میں ہر کمنٹ کو دیکھتا ہوں. خود ہر میرے جو پڑھنے والے ہیں میں ان کی کمنٹس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، اس لحاظ سے کہ یہ آپ کی راہ متعین کرتی ہیں. اس کا مطلب اکثر لکھنے والے ہی کہتے ہیں جی مجھے پرواہ نہیں ہے اپنے لکھنے والوں کی، تو پھر آپ ان کی طرف لکھتے کیوں؟ مجھے تو پھر یہ کوشچن نہیں سمجھ آتا. جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں کہوں کہ میں جی بات کر رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ آپ آگے سے کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر کنورسیشن یا وہ بلاگ کا حصہ نہیں ہے. یہ بلاگ کا حصہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں آپ کے دوست جو ہیں وہ بتائیں یا آپ کے ریڈرز جو ہیں وہ اس کے بارے میں بتائیں، تو آپ اس کو سنجیدگی سے لیں. تو میں سنجیدگی سے لیتا ہوں، لیکن ہر کمنٹ کو آنسر کرنے کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص، میں صرف اختلافی کمنٹس پہ جواب دیتا ہوں بعض دفعہ، اور وہ بھی اس کی میں نے وجہ بھی بتائی تھی کہ اختلافی کمنٹ میں اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ جو آپ نے تحریر لکھی ہے وہ نقطہ اس شخص تک مناسب انداز میں نہیں پہنچ سکا، تو اس پہ اختلافی کمنٹ آیا ہے. تو اس کی وضاحت کا ایک اگلا درجہ میں پار کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں اس کو مزید اپنے خیال میں مزید اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ان کمنٹس کا میں آنسر ضرور کرتا ہوں. اب وہ بعض دفعہ وضاحت نہیں ہو پاتی، دوسرے تیسرے کمنٹ کے بعد میں یہ چیز سمجھ جاتا ہوں کہ یار میں ابلاغ نہیں کر سکتا اس چیز کا، میں سمجھا نہیں پاتا، یا دوسرے کی ذہنی کیفیت اس طرح کی ہے کہ وہ اس نقطے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. دونوں صورتوں میں 2 یا 3 کمنٹ کے بعد آگے معاملہ نہیں چلتا. جو ایگری کرنے والے کمنٹس ہیں میں ان کو ضرور لائک کرتا ہوں، ان کو لو کا لائک دیتا ہوں. اور ایسے میرے دوست جو ہیں یا میرے جو مستقل ریڈرز ہیں جو اس پہ کمنٹ میں ایون مثبت بھی دیتے رہتے ہیں، میں ان کو میں غور سے پڑھتا ہوں. اور خاص طور پہ میں آپ کو اس کی ایک نشانی اور بتاتا ہوں کہ اگر کوئی کاپی پیسٹ کمنٹس ہوتے ہیں آج کل بڑے واہ واہ والے، جی آپ تو بڑے کمال کے رائٹر ہیں اور یہ وہ، میں ان کو فوراً پہچان جاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے ایک لفظ لکھیں، آپ 2 لفظ لکھیں، وہ بھی میں پڑھتا ہوں اور اس کو ریسپونڈ کرتا ہوں. اب اس میں آپ کا اگلا مرحلہ ہے، شاید اگلا سوال ہے کہ جس میں دوسروں کی پوسٹ پہ جا کے کمنٹ نہیں کرتا یا بحث میں نہیں ہوتا، وہ ایک علیحدہ بات. ہاں، اب آپ اس جو آپ نے بڑا تفصیلاً اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے، یہ موقف مجھے ایکچولی دوسری طرف لے جاتا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مدح سرائی بہت پسند ہے، کہ جو لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں ان کو تو آپ لو دے دیتے ہیں، لیکن جو لوگ آپ کو لائک نہیں کرتے ان کی ذہنی کیفیت پہ آپ کو سوال ہے. ہاں، تو ذہنی آپ کو مدح کیفیت سرائی پہ پسند ہے. ہاں آپ ایسے اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ذہنی کیفیت سے مراد میری ضروری یہ نہیں ہے کہ ذہنی کیفیت غلط ہی ہوگی، لیکن بعض دفعہ آپ کسی معاملے میں اپنی ایک رائے سیٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے دلائل ہوں جن سب کو میں اس وقت میں کاؤنٹر نہیں کر سکتا، یا میں اس کے بارے میں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کمنٹس ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اس موضوع کو مزید ٹچ کیا جا سکے، تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں اس کو ذہنی کیفیت کہہ رہا ہوں، مخالفت اس لحاظ سے نہیں. ہاں، مدح سرائی کو اس سے آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ میں ایسے لوگ جو اختلاف کرتے ہیں میں ان کو
कोशिश करता हूँ उनको समझाने की। और बाकी जहाँ तक ये बात है कि जी आपको अगर आपकी तहरीर पे पसंदीदगी आती है तो आपको खुशी नहीं होती, तो बिल्कुल होती है। ये कोई भी शख्स अगर कहेगा कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एक गैर इंसानी रवैया है। मुझे बड़ी खुशी होती है, और बाज़ कमेंट्स ऐसे हैं या बाज़ इनबॉक्स में कोई ऐसी मेरी ऐसी तारीफ़ होती है तहरीर की, तो मैं उसको शेयर भी करता हूँ। तो इस लिहाज से अगर आप कहें कि मदह सराई मुझे पसंद है या अपनी तारीफ़ करना, तो मैं भी उसी इंसानी बिल्कुल एक काम मैं कहूँगा कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसकी एक हद है। मैं उस हद को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता रहता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। इसके बारे में सिर्फ वही शख्स, वही दोस्त जान सकते हैं, वही ऐसे लोग जान सकते हैं जिन्होंने सिर्फ मदह सराई के थ्रू मेरे करीब होने की कोशिश की होगी। उनको सिर्फ अंदाज़ा होगा कि मैं इसकी हद कहाँ रखता हूँ। खाली मदह सराई के साथ को मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता। अलबत्ता चले, मैं आप इस बात को मैं कंफर्म कर देता हूँ कि मैं आपको तकरीबन शायद 12-13 साल हो गए जानते हुए, और कम कम हम एक दूसरे की बात से एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ चल रहे हैं और बहुत अरसे से और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो आपकी बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफी राय ज़रूर मैं लिख देता हूँ, जिसका मुझे जवाब मिल जाता है। ये आपने पहले भी कहा, लेकिन आपका शायद सवाल जवाब मैंने काट दिया। ये आप किसी और की वॉल पर नहीं जाते, आप किसी और को कि उसको फॉलो नहीं करते या उसको जाके देखते नहीं है कि उनकी वॉल्स पर क्या हो रहा है या क्या तहरीर है, वो नहीं आप पढ़ते। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है, इसमें मैं 2-3 मिनट बात करूंगा। पहली चीज़ कि इस सवाल के 2 हिस्से, या इस सवाल में जिन लोगों को कहा गया है कि आप मेरी वॉल पे नहीं आते, उनमें 2 किस्म के लोग हैं और दोनों पे एतराज़ात लोग करते हैं या कर सकते हैं। एक है कि जो फेसबुक पे कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो जिनका मवाद जो है वो या जिनकी लिखाई है वो लोगों में बहुत पॉपुलर हो रही है। उनमें से अगर आप भी उस निचले दर्जे में मुझे कहीं रख लें तब भी, लेकिन मुझसे कई ज़्यादा अच्छे लिखने वाले लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखते हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और बाकी सारा कुछ है। उनकी वॉल्स में से मुझे अगर किसी को कहा जाए कि लिस्ट बनाने को कि आप किन को रेगुलरली पढ़ते हैं, तो मैं एक उंगलियों पे कुछ नाम हैं, उसके अलावा मैं शायद नहीं पढ़ता। और अगर मैं नाम इस वक्त इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि वो उससे बाकी एक मसला हो, लेकिन कोई भी एक नाम भी ऐसा नहीं है फेसबुक पे जो मैं उससे अपनी रेगुलर रीडिंग जो है ना उसका हिस्सा बनाऊँ। मैं किताबें या मेरे मेरे मुशाहिदे या मुतालिया जो इस वक्त जो भी सिचुएशंस में मैं लिखता हूँ उसमें बेशुमार चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें फिक्शन और वाक़यात होते हैं, तो उस पे मुझे हाल की तहरीरों के लिए कोई ऐसा मवाद की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैं आज सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मुतालिया कर रहा हूँ, मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, मैं गली बाज़ार से गुज़र के कुछ मेरे ज़हन में आ रही, ये चीज़ें हो सकता है कि बशर्ते ज़िंदगी आज से 5-10 साल बाद मेरी तहरीरों का हिस्सा बने। जब वो पक जाएँगी, तो मेरा अंदाज़ ये है कुछ लिखने का कि मैं वाक़यात और मुशाहिदात को काफ़ी देर तक उनको परखता, देखता और सोचता रहता हूँ। किताबें भी जो मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें मैं रिकमेंडेशन भी नहीं करता। तो हाल की तहरीरों में मुझे कोई ऐसे राइटर्स अगर कोई हैं तो माज़रत के साथ मैं बड़े हम्बली कह रहा हूँ, मैं फ़ॉलो नहीं करता, वो बहुत अच्छे राइटर्स होंगे। तो वहाँ मैं इसलिए नहीं जाता, आपको मेरे कमेंट्स वहाँ नहीं मिलेंगे। इसकी एक और वजह भी है, अगर मैं आपको टेक्निकल साइड बताऊँ, जो आप आईटी के मुदस्सिर इकबाल खुद हैं, आप भी कंफर्म कर सकते हैं। और डिजिटल जो कोई पॉपुलर लोग हैं जहाँ की जिनकी वॉल्स बड़ी पॉपुलर हैं, वहाँ पे जाके कमेंट करने से आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, क्योंकि लोगों को आपकी राय वहाँ पे नजर आती है और फिर उसके बाद आप उसको बढ़ाते हैं। ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, अगर आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, मैं सब दोस्तों को सजेस्ट करूंगा वो ऐसा करें, जरूर करें। लेकिन ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी और इवन फैन फॉलोइंग बढ़ाने वाली एक्टिविटी मैं नहीं करता, और ये मैं शुरू से नहीं करता। मैं सिर्फ उसकी वॉल पे जाता हूँ जो कंटेंट मुझे अपील करता है। और उसके सही। अलावा दूसरी दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप मेरी न्यूज़ फीड में हैं
اور سی فرسٹ میں ہیں یا کچھ ایسا ہے کہ میں اس پہ جاؤں اور اس پہ میں رائے دوں. میں اچھا اس میں تھوڑا ایک اور چیز بھی کہہ دیتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ بعض ایسے دوست ہیں میری رائے میں ایک لگی لپٹی والا رویہ نہیں ہوتا. تو مجھے جو اچھا لکھنے والے ہیں ان کی لکھائی میں بہت اچھی تحریریں بھی ملتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اعتراض بھی ہوتا ہے کچھ ایسی چیزوں پہ. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس اعتراض کو اگر میں وہاں ظاہر کر دوں تو وہ ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں کرتا. میں پھر کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ایسی وال پہ جا کے ایک دوست ہے اس نے لکھا ہے، اب اس نے بڑی محنت کی اور باقی سارا کچھ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس پوری تحریر کا تاثر کسی ایک کمنٹ سے زائل ہو سکتا ہے. تو یہ ایک میں نے میرٹ بنایا ہوا ہے انٹرنلی، تو میں اس کی وجہ سے میں اس پہ بہت زیادہ کانفلکٹ نہیں جاتا. اب اس کے دوسرے پارٹ کی طرف میں آ جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں. ہم نے سوچا تھا کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ 20-25 سے 16 منٹ ہو گئے، تو ہم اس کو ریپ کریں جلدی. دوسرا حصہ ہے کہ جو دوست ایسے ہیں جو لکھنا شروع کیا انہوں نے، میں شروع کیا جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ مجھے 8 سال ہو گئے ہیں لکھتے ہوئے. تو جنہوں نے لکھنا شروع کیا وہ میری ٹائم لائن میں بھی ہیں، میری فرینڈ لسٹ میں بھی ہیں، بعض دفعہ وہ لکھتے بھی ہیں، تو اس پہ میں کمنٹس نہیں کرتا، کیونکہ میجورٹی یہ ہے کہ اس پہ میں کریٹیکل کمنٹ کروں گا. اگر میں کوئی ایک لائن کا بھی کروں گا وہ ڈسکریجنگ ہوگا. اس کو آپ میری مجبوری کہہ لیں، باقی کوئی چیز کہہ لیں. میں بہت کم اپریشیٹو کمنٹس کرتا ہوں کنٹینٹس پہ. میں آپ کو اپریشیٹ کر سکتا ہوں، ویری گڈ، جیسے ابھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ انٹرویو کر رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے کنڈکٹ کر رہے ہیں، باقی سارا. لیکن اگر آپ مجھے ٹیکنیکل ایویلویشن کے لیے بلائیں گے تو آپ کے ساتھ بڑی بری ہونے والی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پھر میں آپ کی جو ٹیکنیکل ایویلویشن کروں گا وہ کافی پینفل ہوگی، تو میں وہ نہیں کرتا. اور ادر دین دیٹ، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک مصنوعیت والا تعلق بنانے کی خاطر یا کچھ ایسا کرنے کی خاطر کہ آپ کو میں اپنی حاضری سے یا باقی ساری سے کسی طریقے سے میں متاثر کر سکوں کہ میں آپ کی والز پہ آتا ہوں، وہ مجھے تھوڑا سا مصنوعی لگتا ہے. اگرچہ میں اس کو اس لیے بڑا احتیاط سے کہتا ہوں کہ شاید یہ میرا ایموشنل وہ ایک مسئلہ ہے کہ میں بہت زیادہ مصنوعیت اس کو سمجھتا ہوں. لیکن جس کو کہتے ہیں حال احوال پوچھنا یا اس طرح کے معاملات، تو وہ میں اس میں چونکہ بہت زیادہ ریئل لائف میں بھی انوالو نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی میں بہت زیادہ انٹریکٹیو نہیں ہوتا. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی قسم کا کوئی غرور ہے یا کوئی خیال ہے یا کوئی ایسی بات ہے. اور یہ انہوں نے ویسے بھی شروع کر لی ہیں کچھ بچوں نے، خاص طور پہ یہ سٹارٹ میں میں نے دیکھتا ہوں کہ ابھی 1-1.5 سال بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی بڑے دانشور. اور اچھا، اور میں کمنٹ کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو نہیں انکلوڈ کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جن کی اچھی فین فالوئنگ ہے. فرنود عالم ہے، انعام رانا، ہدایت اللہ فاروقی اور کٹک جیسے لوگ، کہ یہ لوگ کمنٹ نہیں کرتے اور یہ باقی سارا کچھ نہیں ہوتا، ان کی توجہ حاصل نہیں ہوتی. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ان لوگوں کے ساتھ ہی بتاتا ہوں کہ میں جب لکھنا شروع کرتا تھا تو میری تحریر بھی کہیں نظر نہیں آتی تھی کسی کو. اور مجھے لکھتے ہوئے میں تو 90s سے لکھ رہا ہوں، تو میری تحریر بھی ایون اگر کہیں کہ کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے، کنٹینٹ اچھا ہونے کے باوجود نظر میں نہیں آتا، کیونکہ یہ گریجول پروسیس ہے. کوئی آپ کو نوٹس کرنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ نوٹس کرنا شروع کرتا ہے. تو آپ بھی صبر سے کام کرتے جائیں. جو لوگ آپ کو نوٹس نہیں کرتے تو کرنا شروع ہو جائیں. لیکن میں نے یہ میری فیس بک ساری گواہ ہے، میں نے آج تک اس کی شکایت نہیں لکھی کہ فلاں میری وال پہ نہیں آیا. کسی کو میں نے آج تک ان باکس میں اپنا لنک نہیں اس لحاظ سے بھیجا، دوستوں کے علاوہ، کچھ ایکسیپشنس کے علاوہ. ان جنرل میں نے لنکس نہیں بھیجے کہ آپ میری یہ تحریر لازمی دیکھیں یا اس پہ لائک کریں. میں ان پریکٹسز کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ میں نے اپنے لیے نہیں کی تو اس لیے میں ان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو کنٹینیوس ایک پروسیس ہے، اس سے جب آپ گزریں گے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کا کنٹینٹ بھی سامنے آئے گا، آپ کا کام بھی سامنے آئے گا، اور آپ خود بھی
باقی سب لوگ جو ہے نا وہ آپ کو اپنی اس میں شامل کریں گے ریڈنگ. لیکن اس کے بغیر بڑا مشکل ہے. اگر آپ صرف لوگوں کو تانے دے کے کریں تو اس طرح تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر شہرت حاصل کرنا کہہ لیں یا اپنے کنٹینٹ کو پاپولر کرنا, کہ آپ ایک کنٹینٹ کریٹ بنائیں اور اس کے بعد واٹس ایپ پہ گروپس میں جا جا کے سب کو تانے دینا شروع کر دیں گے, جناب آپ تو نہیں آتے, جناب آپ تو نہیں آتے, جناب آپ تو نہیں آتے. تو یہ رویہ البتہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. اس کی وجہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اور میں خود بھی یہی کر رہا ہوں اس وقت بھی, میرا بھی پروفائل بار بار کہتا ہوں اتنا وہ نہیں ہے, لیکن میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ, میں نے آج 8 سال پہلے کی ایک میموری ابھی شیئر کی ہے. میں نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہوا ہے, میں نے اپنے حساب سے بڑی وزڈم جھاڑی ہے اس کے اندر, اور اس جملے کو لائک کرنے والے 3 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ 3 لوگوں سے لائک سے میں نے لکھنا شروع کیا, اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز اور بڑے بڑے گیپس اور باقی سارا کچھ ہے, اور اس کے اندر ناولز بھی ہے, تحریریں بھی ہیں, باقی سارا کچھ ہے. لیکن ریڈر کی توجہ لینا آسان کام نہیں ہے, پھر اس کو کنٹین کرنا آسان کام نہیں ہے. پھر آپ اس کے بعد کمپٹیشن, اتنا فیئرس قسم کا کمپٹیشن ہے توجہ کا, اب آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں آپ کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے اور کام کرتے رہنا چاہیے. بس میرا تو یہی ہے کہ اس وجہ سے میں سب کو میں نہیں کر پاتا, لیکن میں سب کے لیے بیسٹ وشز رکھتا ہوں. ہاں, اور آخری بات, جو مجھے چاہے ان باکس میں بھیجتا ہے لنک یا اپنی کسی تحریر کے بارے میں میکسیمم کوشش, اپنی بساط کی حد تک میکسیمم کوشش کرتا ہوں. جن لوگ کو مجھے فون کیا میں ان کے فون کو آنسر کرتا ہوں, ان کو ٹائم دیتا ہوں. اگر وہ ان باکس میں مشورہ لیتے ہیں یا کال پہ مشورہ لیتے ہیں, میں ان کو ٹائم دیتا ہوں. اگلے دن کسی دوست نے ملنے کا پوچھا, میں نے کہا میں واحد یہ چیز پہ آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی کو منع نہیں کیا کہ آپ ملنے نہ آئیں. ٹائم شیڈیول آگے بھی, آپ کو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا, ویسے ملنا ہے, آپ ملنے آ سکتے ہیں, ڈسکشن کے لیے آ سکتے ہیں, ہم اس کو ارینج کر سکتے ہیں. آپ کے کمنٹس, آپ کی رائٹنگز پہ رائے دے سکتا ہوں, اور اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہیں. تو مجھے ریزرویشن والا جو شکایت ہے میں سمجھتا ہوں ہونی نہیں چاہیے کہ میں آپ کی کمنٹ پہ وہاں آ کے, میرا ایک کمنٹ آئے گا اگر اس صورت میں, اگر میں آپ کی تحریر کو گائیڈ لائن دے سکوں تو جب تک اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے اور دوستوں کے بہت سارے کمنٹس مل سکے, تو میں اس میں ہیلپ کرنے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ. صحیح. جی, آپ کسی کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں, آلدو کہ آپ نے اس کا جواب دیا ہے میں, لیکن میں اس کو ذرا سا کتابوں کی طرف یا سوشل میڈیا سے باہر تحریروں کی طرف لے جاتا ہوں. تو آپ کسی کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا ہے. میں کسی کو باقاعدگی سے نہیں پڑھتا, لیکن کچھ لوگوں کی جیسے فیس بک پہ تحریریں ہیں, ان کی تحریر کا انتظار رہتا ہے مجھے کہ یعنی اگر وہ لکھتے ہیں کوئی نئی چیز تو مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ وہ ٹاپک پہ ہو. ابھی میں اس کو باوجود میں 1-2 نام نہیں لے سکتا, لیکن یہ کہ چند ایک ایسے ہیں. لیکن ریگولر اگر کسی کو پڑھنے کی بات ہے یہ وہ باقی ہے تو وہ فیس بک بھی نہیں ہے. اور مجھے تو پاکستان میں جو اس وقت بک چھپ رہی ہے اور جو ہیں, مجھے وہ خاصی اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں آپ کے کتاب میلوں سے بھی. آپ چاہے اس کو کچھ بھی سمجھ لیں, لیکن اکثر کتابیں نہیں چھپنی چاہیے میرے خیال میں, لیکن وہ چھپی ہوتی تو میں وہ بھی نہیں پڑھتا, سوری ٹو سے. تو میں اس وجہ سے وہ نہیں کرتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے, وہ ٹاپکس نہیں ہیں. آپ مدثر آپ گواہ ہیں کہ میں سرٹیفکیشن اس لیے نہیں کرتا کہ جب تک آپ کو سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ خواہ کی سرٹیفکیشن اپنی لائن میں نہ لگائیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنے آئی ٹی میں 15-20 سال گزارے, میں نے ایک سرٹیفکیشن نہیں کی جو مجھے ضرورت نہیں ہو. ٹھیک ہے, اور میں نے میرا خیال ہے کہ آئی ہیو ڈن ویل, مطلب آئی ٹی میں بھی بہتر کیا. تو لیکن اگر مجھے سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی, میں نے ادھر جانا ہوتا تو میں ضرور کرتا. اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے لوگ لکھتے ہیں جن کی تحریر کو پڑھنا اس وقت میرا لائف کے اس اسپین میں
میرے لیے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسٹرا ہے، تو اس وجہ سے میں نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا نہیں لکھتے، ضرور اچھا لکھتے ہوں گے لیکن میں فالو نہیں کرتا. کبھی کبھی آپ شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے جس میں بڑی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن جتنی وہ کیا ہے، یہ کرونا وائرس کی طرح ہے. جیسے کرونا وائرس کے ورژنز آ جاتے ہیں، اسی طرح سے میں امیونٹی بڑھاتا ہوں تو کوئی ایک نیا کرونا وائرس آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس طرف سے آپ کو اگر پنچ کریں گے تو پھر آپ. لیکن میں دیکھیے پہلا ایک اصول میں نے بنا لیا کہ 2 یا 3 کمنٹ کے بعد میں یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ آخری کمنٹ دوسرے کا ہونا چاہیے تاکہ اس کو ایک تسلی رہے، یا اگر میرا آخری کمنٹ ہے تو وہ ایک نیوٹرل ہو جانا چاہیے. اگر میں اختلاف والی کوئی بات کر رہا ہوں تو میں ایک نیوٹرل گراؤنڈ پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں اس سے آگے وہ نہیں کرتا. لیکن کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں میں سینسٹیو ہوتا ہوں. اس کی کچھ انسانی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ابھی فردوس عاشق امان صاحبہ نے ایک انتہائی بدتمیزی والی بات کی، تو میں نے کہا کہ وہ یہ غلط ہے. اب اس پہ اگر کوئی شخص آگے اس طرح کا کمنٹ کرے گا کہ نہیں جی آپ کو تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے اور باقی ہے، تو اس پہ پھر تھوڑا سا وہ آتا ہے کہ یار اتنا یعنی اتنا زیادہ ایک انسانی مطلب ایک نفسیات کا مسئلہ ہے، یا یعنی ایک کامن سینس ہے. وہ کامن سینس سے جب ہٹتی ہے کوئی چیز تو پھر تھوڑا اس پہ آتا ہے، الجھن ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شاید لوگوں کا جو ایک جنرل چیلنج ہے وہ یہ، لوگ شاید اس چیز کو کی لائن نہیں بنا پاتے کہ کیا بات آپ دوستوں میں کر سکتے ہیں اور کیا بات آپ مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں. تو شاید ہاں اس میں میں عوان صاحب میں یہ بات آرام سے کہتے ہیں. آپ نے جیسے کہا مدثر کہ میں کمنٹ اکثر اختلافی کرتا ہوں باقی سارا کچھ. آپ تو ظاہر ہے کہ مجھے پسندی بھی جانتے ہیں، ہم اکٹھے کام کر چکے ہیں، کولیگس رہ چکے ہیں، لیکن بہت سارے اور ایسے دوست ہیں جو پچھلے 2 3 4 5 سالوں سے میرے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور وہ اختلافی کمنٹ ہی کرتے ہیں. مطلب میرے ایک ایسے فیس بک فرینڈ ہے جو نون لیگ سے، تو میں جب پی ٹی آئی بڑا پرو پی ٹی آئی لکھتا ہوتا تھا، وہ تب بھی ہر کمنٹ پہ آنا ان کا، ہر پوسٹ پہ آنا ان کا فرض تھا، اور وہ بڑا ایک عجیب قسم کی دلیل دینا بھی ان کا فرض تھا. اور تو میں نے ان کو پہچان لیا تھا کہ وہ یہ کمنٹ کرتے ہیں، اور وہ کبھی کسی پوسٹ پہ آگے انتہائی مضحکہ خیز کمنٹ بھی کر دیتے تھے. تو میں چونکہ ذہنی طور پر ریڈی ہوتا تھا ان صاحب کے لیے، تو میں اس رشتے کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایون ایک تو اختلافی کمنٹ ہے اس کے علاوہ بھی. تو دوسرا لیکن ایک جو بالکل آؤٹ آف دا بلو ایک بندہ اچانک آتا ہے گھومتے ہوئے، اسے پبلک پوسٹ نظر آئی، اس میں محمود فیاض نے کچھ کہا، فرض کریں پی ٹی آئی بھی کوئی تنقید کی ہے، تو اس نے کہا جاؤ تم لوگ تو بغض عمران میں اس طرح کے ہو. تو مجھے وہ مطلب اس چیز پہ، اس فیکٹ پہ زیادہ غصہ آتا ہے کہ آپ نے اس کمنٹ پڑھنے والے اور اس پوسٹ لکھنے والے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہیں آپ، باقی سارا کچھ، تو یہ کمنٹ بھی نہ لکھیں. تو ان کو میں پھر وہ ایک کیا کہتے ہیں ہوائی گولیاں محسوس کرتا ہوں کہ وہ جیسے ہوا میں ایک گولی ہے جو واپس آتی ہے ایک اندھی گولی کی طرح، تو وہ کہیں بھی گر سکتی ہے. تو بس پھر اس کو اپنا پیس قائم کرنا پڑتا ہے. آپ کہانیاں تو بہت لکھ رہے ہیں، آپ کا ناول کب آ رہا ہے؟ اچھا یہ سوال اکثر دوست پوچھتے ہیں، کہانی پہ بھی بات ہوئی کہ آپ کہانی بڑی اچھی لکھ لیتے ہیں. کہانی ہی میرا میڈیم ہے شاید، جیسے کہتے ہیں اپنی آواز پہچان لیں گے کون سی آپ کی آواز ہے. رائٹنگ میں میرا خیال ہے کہ میں داستان گوئی کر سکتا ہوں، کیونکہ قصے مجھے یاد رہتے ہیں، تاریخیں بھول جاتی ہیں. تو تاریخیں اور یہ فیکٹس اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تجزیے میں کام آتی ہیں. تو تجزیہ لکھنے کے لیے آپ کو اس طرف جانا چاہیے، اور کہانی لکھنے کے لیے اور فکشن لکھنے کے لیے آپ کو قصہ گوئی کا جو ہے وہ ایک فن آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کا تھوڑا سا ایک ہے، اور میرے
جو جتنے پڑھنے والے ہیں انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی اس میں. تو اسی کو مقصد کو لے کے میں نے ایک ناول اس پہ شروع کیا ہے, اس کو 2-3 سال ہو گئے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک کتاب بات زندگی کی, یا زندگی سے متعلق اس کا عنوان ابھی فائنل ہونا ہے. یہ 2 کتابیں جو ہیں وہ واقعات کی بنیاد پہ ہی ہیں, اور زیادہ تر ان واقعات سے کچھ نہ کچھ زندگی نکلتی ہے کہیں نہ کہیں. ایون ناول جو ہے, جیسے میں نے کہا مقصد ہے اس کے پیچھے, تو ناول میں ریلیشن شپس کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور بات زندگی میں زندگی سے متعلق اور باقی کچھ ایسی چیزیں. تو یہ دونوں کہانی کے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اور میں کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں. بیچ میں آ جاتی ہے اصل میں وہ بات کہ جس کو کہتے ہیں کہ ادھر کو لوٹ جاتی ہے ادھر کو نگاہ کیا کھینچیے. تو بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو پھر ڈسٹریکٹ کرتی ہے. لیکن اب میں دوبارہ سے کئی ایسی چیزیں سیکھ گیا ہوں کہ میں فوکس کروں اور اپنی کتابیں کمپلیٹ کروں اور آپ دوستوں تک پہنچاؤں. تو انشاءاللہ فنگر کراسڈ جلدی آ جائیں گی. انشاءاللہ ہم انتظار کر رہے ہیں. آخری سوال ہے لیکن ذرا چپتا ہوا سوال ہے. آپ جی کی جی نظریات, آپ کن کے نظریات فالو کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دائیں بازو کے کہتے ہیں, اپنے آپ کو بائیں بازو کے کہتے ہیں, یا آپ جو ہے وہ گرے ایریا میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ یہ کل وہ ہارون ملک نے بھی مجھے دائیں بازو کا کہا, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, جیسے بہت سارے لوگ مجھے پرو پی ٹی آئی تو میں کہتا ہوں لیکن پی ٹی آئی ہی کا سمجھتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے بارے میں بات کروں تو اگر پاکستان میں ہم یہ مان لیں کہ جو پہلے کی انداز سیاست ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے, اور اس سے دوائی نہیں ملنی اس اتار کے لونڈے سے کہ جس کے سبب ہم بیمار ہوئے ہیں, تو اسی سے جا کے دوا مانگیں گے. تو اس مصرے کے تحت, اس فلسفی کے تحت, یا شاید وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ آپ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ سلوشن نہیں نکال سکتے جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے پرابلم پیدا کی. بالکل. تو جن پرابلمس کا ہم شکار ہیں, اگر ہم اس انداز سیاست کو اگنور کریں, اس کو رد کر دیں, تو پھر آپ کے پاس پی ٹی آئی یا اس سے آگے کوئی اور راستہ نکلتا ہے. اب آپ چاہے اس کو پرو پی ٹی آئی کہہ لیں یا باقی کچھ. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ نظریات میں بھی دائیں یا بائیں کا فرق تب مٹنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ انسانیت پہ فوکس کرتے ہیں. نظریاتی لیبلز جو ہیں, اور خاص طور پہ پاکستان جیسے معاشرے میں, وہ ایجنڈا بیسڈ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ایجنڈا ہوتے ہیں. میں نے جب یہ چیز دیکھی ہے تو تب مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ لیفٹ کے ہیں وہ لیفٹ کو لیفٹ کیوں کر چکے ہیں, اور بہت سارے جو لوگ رائٹ کے سمجھے جاتے ہیں وہ بہت سارے معاملات میں رائٹ پہ کیوں نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں ایجنڈا آ جاتا ہے ان کا, یا ان کے گروہ کا, یا کسی بھی تنظیم کا, تو پھر ان کو وہ اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید مجھے بعض وقت کبھی رائٹ پہ سمجھا جاتا ہے, کچھ معاملات میں رائٹ سے جب اختلاف کرتا ہوں تو وہ لیفٹ والوں کو پسند آتا ہے. بذات خود میں اس کی کوئی کانشیس کوشش نہیں کرتا. کچھ دوستوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا, میری وال پہ مسائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایک گیون سیناریو میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اس وقت کم نقصان کس میں ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم پہ بحث کر لیں گے میرے ساتھ, اور میں کہوں کہ جی کیپٹلزم ٹھیک ہے یا سوشلزم, اس بحث میں تو میں یہ دیکھوں گا کہ اس وقت پاکستان میں اگلے 10 سال میں پاکستان میں کیا چیز جو ہے نا وہ قابل قبول ہے اور جس سے کم نقصان ہو سکتا ہے, تو میں اس کے حق میں دلائل دوں. میرا مقصد کام چلانا ہے, جو کیا کہتے ہیں دیٹ از گڈ واٹ از ورکنگ, تو میں اس چیز کو فالو کرتا ہوں. تو دائیں بائیں میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سر ہم آپ کے ٹائم کا شکریہ, آپ نے بڑے تفصیلاً اپنے دوستوں کے سوالوں کا جواب دیا ہے. امید ہے ان کو جواب مل گئے ہوں گے, نہیں تو آپ واپس اس پوسٹ پہ اور اس ویڈیو انٹرویو پہ سوال کریں, اور انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت ان کو حاضر کریں گے.
لیکن چند سوالات جو کمنٹس میں آئے ہیں میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. وہ سوال جو کہ اس وقت محمود صاحب کی پرسنالٹی سے ڈائریکٹ نہیں ہے ان کو میں اگنور کر رہا ہوں, اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ کسی اور وقت مقرر کریں گے. حافظ خرم شہزاد صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم, انتہائی ادب سے گزارش ہے, فیس بک پر کافی دانشوروں کی پوسٹ نظر سے گزرتی ہے, اگر آپ اختلاف کریں تو برداشت کی انتہائی کمی ملتی ہے. اتنے اعلیٰ لوگ بھی فوراً دھمکی دیتے ہیں میں بلاک کر دوں گا. اچھے انداز میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے, بے شک آپ متفق ہو نہ ہو. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک جنرل فیڈ بیک ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ جن کے بہت ساری فین فالوئنگ ہے وہ فوراً بلاک کر دیتے ہیں آپ کو, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, میں خود قاری حنیف ڈار صاحب سے اور ریاض اللہ فاروقی صاحب سے بلاک ہونے کا شرف رکھتا ہوں, اور تب میں بھی بالکل حافظ صاحب کی طرح ہی سوچتا تھا. حافظ خرم شہزاد صاحب نے جیسے کہا, میں بھی یہی سوچتا تھا, یہ جو اتنی ایسے ہی بڑے بڑے نام ہیں اور چھوٹے چھوٹے وہ لوگ ہیں, یہ ایسے ہی بلاک کر دیتے ہیں. میری دوسرے جملے پہ انہوں نے بلاک کر دیا. جب آپ اس پروسیس سے خود گزرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک پوسٹ کرتے ہیں تو اس پہ ڈھیروں کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں, اور اس میں سے بہت سارے ایک ایک کر کے وہ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی طبیعت کو پہلے ہی منغص کر رہی ہوتی ہیں, تھوڑا سا آپ کو ایک الجھن ہو رہی ہوتی ہے. ایسے میں آؤٹ آف دا بلو, جیسے میں نے کہا کہ ایک دم اگر آپ کی پہلے ہسٹری نہیں ہے اس صاحب تحریر کے ساتھ, پہلے سے انٹریکشن نہیں ہے, تو آپ اچانک کسی کی وال پہ جا کے ایک ایسا اسلوب اختیار کرتے ہیں جو انتہائی بے تکلفانہ ہے اور گود میں بیٹھ کے داڑھی نوچنے کے برابر. تو ایسے اس رویے کو کوئی برداشت نہیں کرتا. تو میں نے جب اس کو ریویو کیا بعد میں کہ ریاض اللہ فاروقی نے فار ایگزامپل دوسرے کمنٹ میں مجھے کیوں کر دیا, تو ریاض اللہ فاروقی صاحب کو تو نہیں پتا تھا کہ جی یہ شخص جو اعتراض کر رہا ہے اس کے پیچھے اس نے کوئی پڑھ لکھ کے اعتراض کیا ہے یا ویسے ہی گھومتا ہوا آ گیا ہے. ایک آئی ڈی اس کے سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اختلاف کیا, اور اختلاف میں انہوں نے یہ جملہ تھوڑا سخت لکھا ہے, چلے جی یہ بھی بلاک, یہ بھی باقی لوگوں کی طرح ہے. تو فوری طور پہ یہ حرکت میں نے بتایا کہ یہ میں نے اپنے آغاز میں نے خود آئیڈینٹیفائی کیا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے میرا خیال یہ ہے, اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں, کہ آپ جس کو نہیں جانتے یا جس کی وال پہ کبھی کبھار جاتے ہیں, آپ اس کو پہلے ایک یا دو جملوں میں کمفرٹیبل کریں کہ جی میں آپ سے اس پوائنٹ پہ اختلاف رکھتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے, اور اس کی باقی معاملات پہ اگر آپ ڈسکس نہ کریں یا کوئی چپتا ہوا جملہ نہ لکھیں تو اختلاف برداشت ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر فیس بک پہ لکھ رہا ہے اور وہ پبلک بھی ہے, تو آپ کو حق ملتا ہے کہ اس کو جس مرضی انداز میں سوال کریں. وہ تو دیکھیں, یہ جو فیس بک پہ لکھنے والا ہے یہ تو پبلک فنڈڈ بھی نہیں ہے. پبلک فنڈڈ جو جابز ہیں جیسے حکمران ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں, آپ ان سے تھوڑا سا سخت لہجے میں سوال کر لیں یا بدتمیزانہ سوال کر لیں, فنڈز کے بارے میں سوال کر لیں, ان کی کارکردگی کے بارے میں کر لیں یا باقی چیزیں کر لیں, تو دیٹ میک سینس, کیونکہ وہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو لکھ رہے ہیں, جو آپ تک باتیں پہنچا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک نہ ایک درجے میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں. اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو اسی طرح کا رسپانس اگر آپ دیں گے تھوڑا سا بہتر, وہ آپ کو بہتر ڈیل کریں گے. میں نے یہ ایک وجہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ میں نے وجہ فیل کی ہے, اور نوجوانوں میں بہت اکثر یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور اکثر وہ اس چیز میں فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں سے بلاک ہو گئے اور اتنے لوگوں سے بلاک ہو گئے. یہ ہرگز قابل فخر بات نہیں ہے. ایک دو لوگ جو ہے وہ بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے میرے جیسے فار ایگزامپل, لیکن بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں. اگر ان سے بھی آپ بلاک ہو رہے ہیں ایک سے زیادہ, تو اپنے رویے میں, جیسے میں نے کہا کہ مجھے اپنے رویے میں یہ پرابلم نظر آئی, میں نے اس کو ٹھیک کیا, آپ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں.
ادر دین دیٹ اگر پھر بھی بالکل خام خواہ سے کوئی کرتا ہے تو اس کا میں نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک ذہنی طور پہ امبیلنس بندہ ہوگا، اور اس کی وال پہ جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. دونوں صورتوں میں آپ سیف ہیں. شان دلشان صاحب کا سوال ہے کہ آپ سر جی آپ صاحب سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں، جبکہ کم لوگ ہر انسان سے پیار سے پیش نہیں آتے. آپ کی اتنی سافٹ انداز میں بات کرنے کی کوئی خاص ریزن؟ جی میں نے بھی جیسے میں نے کہا شان، میں نے میڈیا پہ آ کے سیکھا ہے کافی کچھ. پولائٹ میں بائی پریکٹس ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی عزت میری ہے وہ جس سے میں مخاطب ہوں اس کی بھی عزت ہے. میں اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. لیکن دنیا میں ہر شخص جو ہے اس کی آزادی اور اس کی عزت اتنی ہی ہے جتنی آپ کی ہے. تو میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دوسرے والا بھی رکھے. تو میری مکمل کوشش ہوتی ہے کہ میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہر ایک کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکوں. بہت جو بدمزگی والی کیفیت کو میں خود اوائڈ کرتا ہوں کہ کافی اس کے بعد میں خود میری طبیعت جو ہے نا وہ اتنی مجھے پسند نہیں آتا کہ میری کسی سے بدمزگی ایون کمنٹس میں ہو. تو میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سب لوگوں کے ساتھ ایک اچھے اس پہ اینڈ ہو. ادروائز اگر کوئی ایسی جگہ ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے تو یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے. آپ اپنے جگہ پہ انڈیویجولی اپنے کام جاری رکھیں. آپ انٹریکشن نہ کریں آپس میں. لیکن باقی سب جگہ پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انہی سے انٹریکٹ کرتا ہوں جن کے ساتھ میں پولائٹ رہ سکتا ہوں. آپ اس کو ان شارٹ یہ سمجھ سکتے ہیں. عمران رسول صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. غلط کو غلط کہنا کسی جماعت سے وابستگی ظاہر نہیں کرتا بلکہ آپ کی صاحب گوئی ظاہر کرتا ہے. اور محمود صاحب نے یہی کہا کہ وہ آبجیکٹو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ایشو ٹو ایشو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ وہ دائیں بازو کا حصہ بنیں گے یا بائیں بازو کا. ہم آخری سوال لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ریپ اپ کریں گے. سہیل بٹ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ 20 سال پیچھے جا کے کوئی اپنی چیز انڈن کرنا چاہتے یا وہ چیز جو آپ ختم کرنا چاہیں وہ کیا ہوگی؟ ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے. سر آپ یہ نارملی تو مت اس کہہ کا دیجیے یہی گا 92 کا ورلڈ کپ نہ جیتا ہوتا. نہیں یہ میں اپنی ذات کی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے زندگی میں جو چوائسیز لیتا ہے وہ کافی اس پہ کام کر کے ہی لیتا ہے. وہ کام چاہے آپ کے لاشعور میں کہیں ہو رہا ہو یا آپ نے مشورہ کر کے کیا ہو. تو میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں جتنے ڈیسیجنس لیے میں اس کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں. اور آج بہت سارے دوست مجھے کامیاب سمجھتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں میں خود اپنے آپ کو ناکام بھی سمجھتا ہوں. تو دونوں کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں. اور میں نہیں سمجھتا کہ میں 20 سال پیچھے چاہے میری کوئی بھی ڈیسیجن ہو جاب کا یا لائف کا یا سیاست کا میں اس کو چینج کروں گا. اس وقت کے حساب سے تب یہی ٹھیک تھا. میں پاکستان کے وجود کے بارے میں ہمیشہ ایک دلیل دیتا ہوں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے فیصلہ کیا وہ اس وجہ سے ٹھیک تھا کہ وہ وہاں تھے، ان کو یہ مسئلہ درپیش تھا اور انہوں نے اس کا بیسٹ پاسبل سلوشن نکالا. آج ہم اس پہ بیٹھ کے جو کمنٹس کرتے ہیں یہ انتہائی احمقانہ حرکت لگتی ہے کم سے کم الفاظ. عمران رسول صاحب کا آخری کمنٹ، اپنی اینک ختم کروائیے اور نظر گرنا روکیے. چلیں ہم اس بات پہ آج کمنٹ لگتا ہے. عمران رسول کوئی پکی تو نہیں بیچ رہے. چلیں ہم آج کا یہ موضوع یہاں ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اپنے دوستوں کے لیے جنہوں نے آپ سے مختلف اوقات میں مختلف سوالات کیے تھے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لکھتے رہیں گے، اسی طرح سارے کمنٹس کو لائک کرتے رہیں گے.
اور اچھا وہ عمران رسول کے مجھے کمنٹ سمجھ آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے اپنی LL ختم کرواتے اور نظر گرنا روکتے, یعنی ان کا خیال یہ تھا 20 سال پہلے. ہاں جی کچھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, گاجریں بہت کھانی پڑتی. تو ہم آج کا یہ کی محفل یہاں ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے پھر ضرور حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اپنے دوستوں کے لیے. لکھتے رہیے, سلامت رہیے. ہم اس پہ کمنٹس کرتے رہیں گے. جو ہمیں پسند آئے گا اس کو لائک کریں گے, جو نہیں آئے گا اس کو ڈس لائک بھی کریں گے. تو آپ اپنا امیونٹی جو ہے وہ بڑھاتے رہیے, اور انشاءاللہ ہم نئے نئے وائرسز ڈھونڈتے رہیں گے آپ کی امیونٹی کا ٹیسٹ کرنے کے لیے. شکریہ سر, بہت بہت نوازش آپ کی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ